بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور سیرت طیبہ سے تعلق کا ایک پہلو محبوبیت کا، عقیدت کا اور دلوں میں آپ کے ادب اور عظمت و احترام کا ہے۔ شاہ ہو کہ گدا، حاکم ہو کہ محکوم، امیر ہو کہ غریب، عاصی و گنہگار بندہ ہو یا پاک باز مومن، ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ ایک گناہوں سے آلودہ، معاصی سے لبریز، لاابالی و آوارہ اور غفلت کے ہر سو چھائے ہوئے اندھیاروں میں ڈوبا ہوا خاتم المرسلین کا امتی جب اس کے سامنے آپ کا نام نامی اور آپ کا ذکر آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں عقیدت کا نور اور محبت کا سرور جھلکنے اور چھلکنے لگتا ہے۔ اس کی 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو بادشاہ کی حکمراں کی ہے، ایک شاعر خراباتی رند کی، شرابی و کبابی کی، اور تیسری بھی ایک شاعر کی، اس شاعر کی جو ابھی ایک دن پہلے اس دنیا سے گزر گئے، رخصت ہو گئے، مرحوم راحت اندوری کی۔ بادشاہ سلطان ناصر الدین محمود، تاریخ فرشتہ میں ان کا واقعہ نقل کیا۔ ان کا ایک مصاحب تھا جس کا نام محمد تھا، ہمیشہ اس کو محمد کے نام سے بلاتا تھا بادشاہ۔ ایک دن اس نے اسے تاج الدین کہہ کر بلوایا۔ وہ حکم کی تعمیل میں آ تو گیا، لیکن اس کے بعد اپنے مقام پر گیا اور 3 دن دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور بلا کر نہ آنے کی وجہ دریافت کی پوچھی تو مصاحب نے کہا کہ دراصل آپ ہمیشہ مجھے میرے نام سے پکارتے ہیں، اس دن آپ نے تاج الدین کہہ کر پکارا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کے دل میں میرے تئیں کوئی خلش، کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں آپ کے دربار میں نہیں آیا۔ تو سلطان ناصر الدین محمود نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور نبی کا جب نام آئے تو باوضو ہی لیتا ہوں، اس دن میں وضو سے نہیں تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے لینا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری مثال مشہور شاعر اختر شیرانی کی ہے۔ ایک ہوٹل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، چند کمیونسٹ نوجوان ان کے پاس آئے، ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہوئی، نوجوانوں نے کچھ سوالات کیے، پتہ نہیں کیا بات زیر گفتگو اور زیر بحث تھی کہ اختر شیرانی کہنے لگے کہ ہمارے یہاں 3 لوگ بڑے جینیس، بڑے ذہین اور اپنے فن میں کامل گزرے ہیں۔ ایک ابو الفضل فیضی، دوسرا اسد اللہ خان غالب اور تیسرے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ اختر شیرانی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ انا پرست تھے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے اور دوسرے کسی کو کچھ گردانتے نہیں تھے۔ ان کے ہم عصر، ان کے سمکالین جو شعراء و کوی تھے، واقعی جو شاعر تھے، ان کو بھی کچھ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان نوجوانوں نے اب ان کے زمانے کے شعراء کے بارے میں ان کی رائے جانی، فیض احمد فیض کے بارے میں پوچھا، شورش کاشمیری کے بارے میں پوچھا، کہا کہ وہ تو ناظم ہے، چند الفاظ پرو دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ فراق گورکھ پوری کے بارے میں پوچھا، ہوں ہاں کر کے ادھر سے ادھر بات ٹال دی، اور ساحل لدھیانوی کے بارے میں پوچھا، وہ سامنے نوجوانوں میں بیٹھے تھے، کہا کہ ان کو ابھی مشق سخن کرنے دو۔ احمد ندیم اور فلاں فلاں کئی لوگوں کے بارے میں پوچھا تو ان کے بارے میں ایسا انداز اختیار کیا کہ ان کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے کسی پیغمبر کے بارے میں ان کی رائے جاننی چاہی تو غصے ہو گئے، کہا بھائی بات شعر و ادب کی ہو رہی ہے، شعر و ادب کے بارے میں، شعراء کے بارے میں پوچھو۔ تو ایک نوجوان نے کہا افلاطون، سقراط اور فلاں فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے ارے ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میں کیا ہوں یہ پوچھو، میں کیا ہوں۔ اگر افلاطون، سقراط، بقراط آج ہوتے تو میری کلاس میں بیٹھتے، میرے شاگرد ہوتے۔ اسی دوران ایک بدبخت نے یہ سوال کر ڈالا کہ محمد عربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال کرنا تھا کہ شیرانی مرحوم نشے میں مست تھے،
کئی جام چڑھا چکے تھے، خمار چڑھا ہوا تھا، اور اتنا چڑھا ہوا تھا کہ لرزہ طاری تھا، راشا طاری تھا بدن پہ، اور زبان لڑکھڑا رہی تھی، ہونٹوں پہ الفاظ صحیح نہیں آ رہے تھے، ایسی حالت تھی۔ آنکھوں میں خمار سا چڑھ گیا، لالی چھا گئی، غصے سے بےتاب ہو گئے، اور ہاتھ میں جو شراب کا جام تھا، کانچ کا جو گلاس تھا، وہ اس نوجوان کو دے مارا اور کہا تیری جرت کیسے ہو گئی ہے کہ میری ایسی حالت ہے، شراب کے نشے میں مست ہوں، ایسی حالت میں محمد عربی کے بارے میں میری رائے جاننا چاہتا ہے، تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ اس کو وہاں سے اٹھوا دیا، بھگوا دیا، اور پھر وہیں بیٹھ کے رونے لگے، اتنا روئے کہ گھگیب سی بن گئی۔ وہاں سے اٹھے، تنہائی میں گئے، ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے پوری رات روتے رہے اور کہتے رہے یا رسول اللہ، میں گنہگار سہی، میں عاصی سہی، میں نافرمان سہی، لیکن کیا ان لوگوں کو اتنی جرأت و ہمت ہو گئی ہے کہ مجھے کافر بنا دیں اور آپ کی شان میں نشے کی حالت میں کچھ کہلوا دیں؟ یہ ہے محبت رسول، جس کا چراغ گنہگار سے گنہگار امتی کے دل میں بھی روشن ہے۔ اور پھر انہی اختر شیرانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہیں نعتیہ، والہانہ عاشقانہ انداز میں عشق و محبت سے لبریز وہ اشعار سنیے۔ انہوں نے کہا اگر اے نسیم سحر تیرا گزر ہو دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں، تمہیں حد عقل پا نہ سکی فقط حال اتنا بتا سکی کہ تم ایک جلوہ راز تھے جو آیا ہے رنگ مجاز میں، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ متائے امن و اما ملی، جو دوائے درد نہا ملی تو بہشت حجاز میں، عجب ایک سرور سا چھا گیا میری روح و دل میں سما گیا، عجب ایک سرور سا چھا گیا میری روح و دل میں سما گیا، تیرا نام سا آ گیا میرے لب پہ جب بھی نماز میں، کروں نظر نغمہ جاں فضا کہاں سے اختر بے نوا، کروں نظر نغمہ جاں فضا کہاں سے اختر بے نوا، کہ سوائے نالے دل نہیں ہے میرے دل کی غم زدہ ساز میں۔ اب راحت اندوری مرحوم کا واقعہ سن لیجئے۔ ان کے کسی ساتھی نے، رفیق نے ابھی تاثرات میں لکھا ہے کہ خیر آباد میں کوئی مشاعرہ تھا، شعراء وہاں آئے ہوئے تھے، سلیم احمد اعظمی نے لکھا ہے شبلی منزل میں ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، جس کمرے میں راحت اندوری مرحوم کو ٹھہرایا گیا تھا، اسی میں ایک دوسرے شاعر تھے جن کا نام میرے ذہن میں نہیں، راحت رضوی آگے لگتا ہے ان کو بھی ٹھہرایا گیا۔ شعراء عام طور پر شین پسند ہوتے ہیں، یعنی شرابی ہوتے ہیں، تو وہ جو شاعر تھے دوسرے، رات ہوئی تو جو منتظم تھے ان سے شراب کی فرمائش کی کہ شراب لے آئیے۔ راحت اندوری مرحوم پاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو حیا نہیں آتی؟ یہاں سے 10 قدم کی دوری پر سیرت النبی کا خالق سویا ہوا ہے، یعنی شبلی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اس احاطے میں قدم رکھا تو میرے تھیلی میں شراب کی بوتل تھی، میں نے پہلے سے ہی پھینک دی کہ یہاں یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ ہے وہ محبت، یہ ہے محبت کا جذبہ جو آج دشمن چاہتے ہیں کہ امتیوں کے دلوں سے کھرچ کے نکال دیں، لیکن یہ نہیں نکلنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تا قیامت اسی طرح رہے گی، اور یہ چراغ اور یہ شمع محبت ہمیشہ فروزاں رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔